اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت یا ایہا الملأ افتونی فی امری ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون قالوا نحن اولو قوة واولو بأس شديد ونأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون۔ ملکہ نے کہا قوم کے سرداروں، جو مسئلہ میرے سامنے آیا ہے اس میں مجھے فیصلہ کن مشورہ دو۔ میں کسی مسئلے کا حتمی فیصلہ اس وقت تک نہیں کرتی جب تک تم میرے پاس موجود نہ ہو۔ انہوں نے کہا ہم طاقتور اور ڈٹ کر لڑنے والے لوگ ہیں، آگے معاملہ آپ کے سپرد ہے، اب آپ دیکھ لیں کہ کیا حکم دیتی ہیں۔ ملکہ بولی حقیقت یہ ہے کہ بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب کر ڈالتے ہیں اور اس کے باعزت باشندوں کو ذلیل کر کے چھوڑتے ہیں، اور یہی کچھ یہ لوگ بھی کریں گے۔ اور میں ان کے پاس ایک تحفہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھوں گی کہ الیچی کیا جواب دے کر واپس آتے ہیں۔ چنانچہ جب الیچی سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا کیا تم مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھے دیا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے، البتہ تمہیں لوگ اپنے تحفے پر خوش ہوتے ہو۔ ان کے پاس واپس جاؤ، کیونکہ اب ہم ان کے پاس ایسے لشکر لے کر پہنچیں گے جن کے مقابلے کی ان میں تاب نہیں ہوگی، اور انہیں وہاں سے اس طرح نکالیں گے کہ وہ ذلیل ہوں گے اور ماتحت بن کر رہیں گے۔ سورہ نمل کی 32 سے لے کر کے 37 نمبر تک کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ کل آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد پرندے کو ایک خط دے کر کے یہ کہہ کر کے بھیجا کہ جس ملکہ کے بارے میں تم اطلاع دے رہے ہو اس ملکہ کو یہ خط دے کر کے آؤ، اس سے معلوم ہوگا تم سچے ہو یا جھوٹے ہو۔ چنانچہ وہ ہدہد پرندہ وہ خط لے کر کے آیا اور بلقیس کے خاص روم میں جہاں وہ آرام کر رہی تھی وہاں لا کر کے اس کو ڈال دیا، اور ڈال کر کے کنارے کھڑے ہو کر کے منظر دیکھنے لگا کہ ملکہ اس کا کیا جواب دیتی ہے۔ جب ملکہ بیدار ہوئی اور ملکہ نے خط کو پڑھا تو خط پڑھ کر کے بڑی حیران ہوئی، اور ایک قسم کی اس کے اوپر ہیبت بھی طاری ہو گئی، کیونکہ خط اتنا روبدار تھا، خط کے اندر ایسے روبدار الفاظ استعمال کیے گئے تھے کہ اس کے اوپر ایک قسم کی ہیبت اور خوف طاری ہو گیا۔ اس نے فوراً اپنی جو ہے میٹنگ بلائی، ان کے جو مشیر تھے اپنے مشیروں کو بلایا۔ کتاب کے اندر لکھا ہے کہ ان کے 313 مشیر تھے، جس کو وزیر کہتے ہیں ہم کیبنٹ، جس کو ہم کیبنٹ کہتے ہیں، اس کے کیبنٹ میں 313 لوگ تھے، اور ہر آدمی کے ذمے 10,000 لشکر تھا۔ اندازہ لگائی کتنا بڑا لشکر جرار ملکہ بلقیس کے پاس ہوگا۔ 313 ان کے کیبنٹ کے منتری تھے، وزیر تھے، اور ہر وزیر کے ساتھ 10,000 لشکر کا مجمع تھا۔ تو ملکہ نے ان سے کہا، مشورہ لیا کہ یہ بتاؤ تم لوگوں کا اس بارے میں کیا مشورہ ہے، اس قسم کا میرے پاس ایک خط آیا ہے، اور خط سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بادشاہ کوئی معمولی بادشاہ نہیں، بہت ہی روب و جلال کا بادشاہ ہے، بڑی قوت اور طاقت کا بادشاہ ہے، اس کے اندر کوئی خوبی اور کوئی کمال ہے، تم لوگ مشورہ دو۔ چنانچہ جب وزیروں نے یہ بات سنی تو کہا وزیروں نے کہ آپ ملکہ ہیں، آپ ہماری امیر ہیں، ذمہ دار ہیں،
آپ کا جو فیصلہ ہوگا وہی فیصلہ حتمی فیصلہ ہوگا، اسی فیصلے کے اوپر ہم عمل کریں گے۔ آپ اگر ان سے لڑنا چاہتی ہیں تو آپ لڑنے کے لیے ہمیں آپ حکم دیجئے، ہمارے پاس اتنی قوت اور طاقت ہے، فوج ہے، لاؤ لشکر ہے، آپ ہمیں کہیے، آپ کی باتوں پر ہم عمل کریں گے۔ اور آپ اگر کوئی دوسرا مشورہ دیتی ہیں، اس سے صلح صفائی کرنا چاہتی ہے تو آپ یہ بھی کر سکتی ہیں۔ یہاں پر ایک اور بات یاد آ گئی مجھ کو کہ مشورے کی اہمیت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی دیکھیے مشورے کی اہمیت تھی، اور اس مشورے کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور زیادہ اس کی اہمیت کو بتا دیا۔ جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپس میں مشورہ کر لیا کرو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 1700 سال پہلے یہ واقعہ میں بیان کر رہا ہوں، ہمارے نبی سے 1700 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اس زمانے میں بھی مشورے کی اہمیت تھی، اور قرآن پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آیا کرے تو آپ مشورہ کیا کیجئے۔ حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے اور اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی، حکم آتا تھا، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پابند کیا کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آیا کرے تو آپ مشورہ کر لیا کیجئے۔ چنانچہ ہمارے نبی کا یہی معمول تھا کہ جب بھی کوئی کام ہوتا تھا تو آپ مشورے سے کام کرتے تھے۔ آج ہم سے یہ سنت بالکل ترک ہو گئی ہے۔ گھر کے اندر بیٹا اپنی مرضی سے کر رہا ہے، باپ بیٹوں سے مشورہ نہیں کر رہا، بیٹا باپ سے مشورہ نہیں کر رہا، کوئی کسی سے مشورہ لینے کا روادار نہیں، ہر آدمی مالک و مختار بنا ہوا ہے۔ اس سنت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے آج ہم نقصان سے دوچار ہیں، بہت سارے معاملات میں نقصان ہمیں اٹھانا پڑ رہا۔ تو میرے کہے مشورے کی سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، ہر معاملے میں مشورہ کرنا چاہیے، لیکن ہم لوگوں نے سنت کو چھوڑ دیا۔ چنانچہ بادشاہ نے، ملکہ نے مشورہ کیا تو فوج کے لاؤ لشکر نے کہا کہ ہم آپ کے تابع دار ہیں، آپ کا جو حکم ہو ہم اس کے اوپر عمل کریں گے۔ تو ملکہ نے کہا کہ میں اس کو آزماتی ہوں، وہ دنیا دار آدمی ہے یا اس کے اندر اور کوئی خوبی ہے، دولت کا حریص ہے، لالچی ہے، ملک کا حریص ہے یا اس کے اندر اور کوئی خوبی ہے۔ تو ملکہ نے اپنے ایک آدمی کو تیار کیا، قیمتی سارے ہدایا اور تحائف دیے، اور ہدایا تحائف دے کر کے ان سے کہا کہ جا کر کے ان کو دو، اگر وہ ان تحفوں کو قبول کر لے تو سمجھ لینا کہ وہ دنیا دار آدمی ہے، اور اگر ان تحفوں کو رد کر دے تو سمجھنا کہ وہ نبی بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے، وہ جو ہے عام آدمی نہیں ہے۔ چنانچہ جب اس کا قاصد روانہ ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ ملکہ بلقیس کا قاصد آپ سے ملنے کے لیے قیمتی تحفے لے کر کے آ رہا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع چونکہ جنات تھے، کتاب کے اندر لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 30 میل لمبا توڑا سڑکوں کو سونے اور چاندی اور ہیرے جواہرات سے سڑکوں کو بنا دیا۔ جناتوں کے تابع تھے، ان جناتوں کو حکم دیا کہ جن راستوں سے وہ قاصد آنے والا ہے ان راستوں کو سونے چاندی سے بنا دو۔ چنانچہ جنات نے فوراً کو تیار کر دیا اور ان راستوں پر عجیب و غریب جانوروں کو کھڑا کر دیا۔ جب وہ ملکہ بلقیس کا قاصد آیا تو راستے میں عجیب و غریب دیکھا، سونے اور چاندی کی سڑکیں بنی ہوئی ہیں اور راستوں میں جو ہے عجیب و غریب جانور ہیں، شیر ہے، درندہ ہے، ہر قسم کے جانور کھڑے ہیں۔ تو اس کے اوپر ایک قسم کی ہیبت اور روب ڈالی ہوا۔ جب سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں وہ قاصد آیا اور قیمتی تحفوں کو پیش کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تحفوں کو قبول کرنے کے بجائے یہ کہہ کر کے واپس کر دیا کہ ملکہ بلقیس ہمیں رشوت دینا چاہتی ہے، ملکہ بلقیس ہمیں رشوت دینا چاہتی ہے، اور یہی مقصد تھا ملکہ بلقیس کا کہ ان کو رشوت دے کر کے نرم کریں گے اور لڑائی جھگڑے سے باز رکھیں گے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں جو تحفے آئے بڑے ہی قیمتی تحفے تھے۔ ان تحفوں کو دیکھ کر کے سلیمان علیہ السلام نے
ان قاصد سے کہا کہ ان تحفوں کو اپنے بلقیس کے پاس لے کر کے جاؤ اور اسے کہہ دو کہ ملکہ بلقیس ہماری مدد کرنا چاہتی ہے مال سے، ہمیں ان مالوں کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اگر ملکہ بلقیس اطاعت و فرما برداری اختیار کر کے میرے پاس آتی ہے تو بہت ٹھیک ہے، ورنہ میں لشکر جرار اس کے پاس بھیجوں گا اور لشکر جرار بھیج کر کے اس کو تباہ و برباد کر دوں گا اور اس کے پورے علاقوں پر قبضہ کر لوں گا۔ ملکہ بلقیس دیکھیے کتنی عقل مند ہوشیار تھی۔ ملکہ بلقیس سے جب ان کے وزیروں نے کہا کہ آپ کی مرضی ہے، آپ جو حکم دیں، لڑنے کا اگر آپ حکم دیں تو ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر آپ کو دوسرا راستہ اختیار کرنا چاہے تو دوسرا راستہ بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ تو ملکہ بلقیس نے اتنی عقل مند بات کہی، نہایت ہی عاقل اور ہوشیار عورت تھی، اس نے نہایت ہی عاقلانہ جواب دیا اپنے وزیروں کو کہ دیکھو، جب کوئی بادشاہ کسی ملک پر حملہ آور ہوتا ہے تو اس ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا ہے، اس ملک کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، عزت دار لوگوں کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے، اور لوگوں کو قیدی بنا کر کے لوگوں کو غلام بنا دیتا ہے۔ تو یہ کام اگر ہم کریں گے تو ہمارے ملک کی بھی تباہی اور بربادی آئے گی۔ اس کو آپ موجودہ زمانے میں دیکھ سکتے ہیں کہ عراق کو دیکھیے کس طریقے سے امریکہ نے تباہ و برباد کر دیا، شام کو کس طریقے سے تباہ و برباد کر دیا، افغانستان کو کس طریقے سے تباہ و برباد کر دیا۔ ملکہ بلقیس نے آج سے 2500-3000 سال پہلے جو بات کہی تھی کہ جب کوئی بادشاہ کسی ملک پر حملہ آور ہوتا ہے تو اس ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا ہے، تو کہیں ہمارے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جائے، تو اس کا ہم اپنی آنکھوں سے ہم لوگ بھی مشاہدہ کر رہے ہیں۔ عراق کو دیکھ سکتے، شام کو دیکھ سکتے، لیبیا کو دیکھ سکتے، افغانستان کو دیکھ سکتے، ان ملکوں کی تباہی اور بربادی تو ہمارے سامنے ہے، ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جن ملکوں نے ان ملکوں پر حملہ کیا ان ملکوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ عراق کے لوگ دواؤں کے لیے تڑپ رہے ہیں، شام کے لوگ کھانے کے لیے تڑپ رہے ہیں، فلسطین کے لوگوں کا حال دیکھیے۔ تو ملکہ بلقیس نے نہایت ہی عاقلانہ اور دانشمندانہ جو فیصلہ کیا، اس فیصلے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ذکر کیا ہے۔ فیصلہ اگر خراب ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر اس کو کیوں ذکر کرتے؟ اس فیصلے کو ملکہ بلقیس نے جو فیصلہ کیا، اس فیصلے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ذکر کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا جواب بڑا ہی عاقلانہ تھا، دانشمندانہ تھا کہ اس بادشاہ کو حملے کی اجازت نہ دی جائے، بلکہ اس کو کسی تدبیر سے، کسی طریقے سے اس کو جو ہے رام کیا جائے، نرم کیا جائے اور لڑنے سے اس کو باز رکھا جائے۔ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ اس کے بعد کا جو واقعہ ہے، ابھی اور بھی لمبا واقعہ ہے، انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا۔ ملکہ بلقیس نے فیصلہ نہ لڑنے کا کیا، بلکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کا فیصلہ کیا، چنانچہ اس کا ذکر انشاءاللہ آگے آئے گا۔ اللہ سے دعا اللہ سب سننے جانور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و نشہد ان لا الہ الا انت